قرآن میں ایک آیت آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اور اجل، موت اور اجل میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ موت جو ہے اسے کہتے ہیں جب انسان کی روح جسم سے پرواز کر جائے، انسان ٹھنڈا پڑ جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی موت آ گئی ہے، یہ جو ہے انسان زندہ نہیں ہے، یہ انسان جو ہے مر گیا، اسے کہا جاتا ہے موت۔ لیکن اجل کیا ہے؟ اجل یعنی اس وقت معینہ کو کہا جاتا ہے جب موت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں اجل۔ تو فرق یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے پرواز کر جائے، نکل جائے، انسان مر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں موت، اور اجل اسے کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آ جائے جب روح نکلتی ہے، روح نکلنے کا وقت جو آ جائے اسے کہتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں کہ اجل۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ اجل جو ہے، اجل کو قرآن نے دو تقسیم کیا، دو معنوں میں تقسیم کیا ہے اجل کو، کہ ایک ہے اجل مسمى، ایک ہے اجل معلق۔ تو آئیے اجل کے معنی بتا دیں کہ اجل ایک مدت معینہ، زمان معینہ کو کہتے ہیں، اور اجل کے ایک دوسرا معنی ہے وقت کو پہنچنا، یعنی وقت اس کا آ گیا ہے۔ اجل مسمى کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنی آخری عمر تک زندہ رہے اور کوئی حادثے کا شکار نہ ہو، اپنی زندگی کو پوری کرے، آخری حیات تک زندہ رہے اور اس کو موت آئے تو اسے کہتے ہیں اجل۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت معینہ کو اجل کہا جاتا ہے، کہ جو وقت موت کا آ گیا ہے، وہ وقت جو پہنچ گیا، موت کا، روح نکلنے کا جو وقت ہے، اسے کہتے ہیں اجل۔ علامہ حلی، علامہ طباطبائی علیہ رحمہ مدت کے تمام ہونے کو اجل کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اذا جاء اجلہم، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے، وہ وقت موت کا آ گیا ہے، یعنی اجل آپ کی آ گئی، وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی روح نکلنے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ اجل مسمى کو اجل حتمی بھی کہتے ہیں، اجل محتوم کہتے ہیں، اجل مکتوب کہتے ہیں، اجل معینہ کہتے ہیں، اور غالباً مفسرین جو کہتے ہیں کہ انسان اپنی استعداد جسمانی یعنی نیچرلی زندگی گزارتا ہے اور مدت معینہ تک زندہ رہتا ہے، اور کوئی ایسی چیز اس کی حیات میں، اس کی زندگی میں مانع نہ ہو کہ اس کی حیات کو ختم کر دے، اس کی زندگی کو ختم کر دے اور اپنی زندگی گزارے، آخر میں مر جائے، تو اسے کہا جاتا ہے اجل مسمى، یعنی نیچرلی زندگی گزار کر انسان مر گیا۔ اور اجل مسمى کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قابل تغییر و تبدیل نہیں ہے، یعنی جب اجل آ گئی، وہ وقت آ گیا تو انسان کو مرنا ہی مرنا ہے، روح اس کی نکل جائے گا۔ یہی جو اجل جو مر جاتا ہے، یہی لوح محفوظ پر ثبت ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اجل آ جائے گا، وقت آ جائے گا، تو نہ ایک گھنٹہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی، یعنی جو وقت معین ہے اسی وقت معین پہ انسان کی روح نکلے گی، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس میں دیری نہیں ہوگی، اس میں جلدی نہیں، جو وقت لکھا ہے وہی ہے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ اجل مسمى کا۔ اب ایک آئی دوسری قسم جو اجل کی ہے، اسے اجل معلق کہا جاتا ہے۔ اجل معلق کسے کہتے ہیں؟ اجل معلق جو ہے قابل تغییر و تبدیل ہے، مثلا انسان کے اعمال اس میں دخل انداز ہیں، اس میں اجل معلق میں، یعنی اجل معلق
جو ہے انسان دعاؤں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، اعمال خیر کے ذریعے سے اپنی حیات کو طولانی کر سکتا ہے۔ تا حد تو خدا چاہے کہ کب تک وہ طولانی کر دے، جب تک وہ چاہ رہا ہے، خدا کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو ہے اجل معلق ہے کہ انسان کے اعمال نیک، اور آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ انسان کے اعمال خیر، انسان کے صدقات جو دیتا ہے، اس سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ یا ایک مثال کے طور پہ صلہ رحم ہے، انسان صلہ رحم کرتا ہے تو روایت کے مطابق جو ہے کہ انسان جو ہے اس کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اجل معلق۔ لیکن اجل معلق میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی قابل تغییر و تبدیل، یعنی اس کی عمر بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے۔ اب معلق میں انسان ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان بعض روایت کے مطابق انسان اگر گناہ گار ہے، خطا کار ہے، زیادہ گناہیں کرتا ہے، ظالم ہے اور ظلم ڈھاتا رہتا ہے، تو وہ اپنی عمر کو جو ہے وہ کوتاہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ اجل معلق، یعنی قابل تغییر ہے۔ یعنی انسان کی عمر جو ہے اور زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے اعمال نے اس کی عمر کو کوتاہ کر دیا، یا انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی عمر کو طولانی کر دیا، تو اسے کہا جاتا ہے اجل معلق۔ لہذا مسئلہ سب سے بڑا یہی تھا کہ اجل جو ہے وہ اجل جس کو کہا جاتا ہے وقت، اجل کے معنی وقت معینہ، جو وقت معین ہے اس پر انسان کی روح نکلتی ہے، اسے اجل کہتے ہیں۔ اور جب موت آتی ہے، جب روح نکلتی ہے، روح جسم سے انسان کو پرواز کرتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے موت، یعنی مر گیا، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوئے، اسے کہا جاتا ہے موت۔ یہ مختصر ہے کہ اجل اور موت میں فرق جو بتایا ہے مفسرین نے، اور قرآن نے جو اس کی تقسیم بندی کی ہے وہ یہ ہے۔